الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. اسلام میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نکاح کو رکاوٹ نہیں سمجھا گیا. بہت سے ایسے مذاہب ہیں جس میں نکاح کو اللہ سے دوری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے رہبانیت اختیار کی اور دنیا سے بالکل الگ ہو گئے. وہ بظاہر الگ ہوئے لیکن الگ ہونے کے نام پر ان لوگوں نے زناکاری اور فحاشی کا بازار گرم کیا. غیر مسلموں میں جو شنکراچاریہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی شادی بیاہ نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. لیکن اسلام دین فطرت ہے. اسلام میں نکاح کی حوصلہ افزائی کی گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نکاح کرنے کا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے متقیوں سے بڑے متقی تھے انہوں نے یہ فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. نکاح نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے اور عفت و پاک دامنی کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود رشتہ نکاح میں میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ان کا ساتھ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر طلاق نکاح اتنی اچھی چیز ہے تو پھر اسلام میں طلاق کا حکم کیوں رکھا گیا؟ آپ بہت اچھا گھر بنا لیں، بہت خوبصورت عالی شان محل بنا لیں، لیکن بیت الخلاء اس میں نہ بنائیں تو وہ گھر مکمل ہو سکتا ہے؟ ایک بہت عالی شان محل بنا لیں، اس میں جانے کا راستہ تو ہو لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو تو وہ ایک قید تو ہو سکتا ہے لیکن ایک خوبصورت گھر نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طریقے سے اسلام میں نکاح کی جس طرح سے اجازت ہے بسا اوقات نکاح کو ختم کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ دونوں تنہائی میں ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر سکتے ہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ اسلام میں طلاق کی اجازت دی گئی. لیکن طلاق کا جو تصور ہمارے اور آپ کے درمیان پایا جاتا ہے کہ ذرا سی بات ہوئی اور غصے میں آ کر کے 3 طلاق کی گولی فائر کر دی، تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے.
طلاق سے پہلے کا پروسیس سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں طلاق سے پہلے کے بہت سے مراحل بیان فرمائے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر آپس میں اختلاف ہو اور عورت نافرمانی کرتی ہو تو پہلے حکم دیا شوہروں کو فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت سے سمجھا، پیار سے، محبت سے۔ اگر پیار اور محبت سے سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو دوسرا مرحلہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان سے اپنے بستر کو الگ کر لو۔ جب ایک شریف مرد اپنے بستر کو الگ کر کے سوئے گا تو غیرت مند بیوی کو یہ خیال آئے گا کہ پتہ نہیں میرا شوہر مجھ سے کس بات پہ ناراض ہے، اور ایک عورت کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے دور سوئے، تو وہ منانے کی کوشش کرے گی، اپنی غلطیوں کی تلافی کی کوشش کرے گی، اور ٹھیک اس طرح سے اس کا رشتہ نبھ جائے گا۔ اس سے بھی کام نہیں چلتا تو تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی پھلکی سزا دے دیا کرو، مار لیا کرو۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو مار کی ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو شریعت میں تھوڑے بہت مارنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ ہم لوگ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہتے ہیں ارے عورت پہ ہاتھ اٹھا دیا، تو عورت پہ ہاتھ اٹھا دیا قرآن نے اجازت دی ہے بھائی، لیکن ایسی کسی غلطی پر نہیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اس کی تفصیلات ہیں کہ کس غلطی پر مارا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأته، کسی مرد سے یہ نہیں سوال کیا جا سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسی وجہ سے مارا ہو وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی وجہ نہ بنتی ہو، میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں، اب لوگ پوچھتے ہیں کیوں مارا، تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا، تو مارنے کی تھوڑی بہت اجازت ہے، لیکن اس طرح سے مارا جائے کہ اس کی ہڈیوں میں چوٹ نہ لگے یا چوٹ شدید نہ ہو جس کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ جائے، ہلکی پھلکی مار تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر چوتھا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ اگر آپس میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، صلح کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایک آدمی اس کے خاندان کا اور ایک آدمی مرد کے خاندان کا، اور ایسے لوگ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دو لوگوں کو بٹھایا جائے، اور بٹھانے کے بعد پھر دونوں صلح کی نیت سے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں صلح کر لیں گے، صلح کا ارادہ کریں گے، اللہ محبت ڈال دے گا۔ صلح کا ارادہ نہیں ہوگا، پہلے سے ارادے خراب ہوں گے تو پھر نیت کا تو اثر پڑتا ہے بہرحال۔ تو یہ مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے، اچھا کوئی ضروری نہیں کہ اس کے خاندان کا ہی ہو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا درمیانی شخص جو باہر کا ہے لیکن اس سے جو ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلا نصیحت کا مرحلہ، دوسرا بستر الگ کرنے کا، اور تیسرے نمبر پر مارنے کا ہے، اور چوتھے نمبر پر خاندان کے بڑے کو بلا کر کے بٹھا کر مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش۔ یہ چار مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر پھر بھی معاملہ نہیں حل ہوتا ہے تو اب شریعت نے اجازت دی ہے طلاق کی۔ طلاق بھی کب دی جائے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق عورت کی پاکی کے زمانے میں دیا جائے، ناپاکی کے زمانے میں نہ دی جائے۔ پاکی کے زمانے میں جب عورت پاک صاف ہو تو مرد کو عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور اس زمانے میں جس میں وہ عورت سے ملا نہ ہو، ہم بستری نہ کی ہو، اس زمانے میں اس کو ایک طلاق دے کہ میں نے تم کو طلاق دی، طلاق کے لفظ سے طلاق دے۔ ایک طلاق دینے کے بعد عورت کی ناپاکی کا زمانہ آئے گا، پھر پاک ہوگی، تو ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یہ طلاق کی کون سی قسم ہے؟
طلاق رجعی، ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق جب تک 3 نہ دے دی جائے تب تک طلاق ہوتی ہی نہیں۔ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوئی طلاق دینے کی تو آپ کیا کیجیے کہ سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دیجیے۔ اس ایک طلاق دینے کے بعد وہ عورت آپ ہی کے گھر میں رہے گی، آپ ہی کے روم میں رہے گی۔ اب ظاہر ہے ایک طلاق بھی دے دی گئی اس کو، اب اگر احساس ہو گیا تو معافی مانگ سکتی ہے، اپنی زندگی سے توبہ کر سکتی ہے، پھر سے اچھے سے رہنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یا مرد ہی کو عورت کی طرف رغبت ہوئی تو مرد ہی رجوع کر سکتا ہے۔ تو ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ جو عورت کی ناپاکی کا زمانہ آئے گا، 3 حیض بولتے ہیں اس کو، تو اس سے پہلے رجوع کر سکتے ہیں اور میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ عدت اگر رجوع نہیں کیا، لوٹایا نہیں اور 3 حیض عورت کو آ گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ختم ہو گیا، پھر بھی 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال، 2 سال، 10 سال، کتنے سال کے بعد بھی اگر ان کو ساتھ میں رہنا ہے تو ساتھ میں رہنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح پھر سے اسی سے کر لیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طلاق سے کام نہیں چل جاتا آپ کا، تو آپ دوسری طلاق دے دیجیے۔ یعنی پہلے ایک جوہر میں ایک پاکی کے زمانے میں طلاق دی، پھر دوسری پاکی کے زمانے میں آپ طلاق میں پورا 1 مہینہ گزرنے کے بعد سمجھیے یہ 2 طلاق دے کر کے چھوڑ دیجیے۔ اگر رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا طلاق و مرتبان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ دینی چاہیے؟ 2 مرتبہ دینی چاہیے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، اور تسریح بھی احسان، یا اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، اس کو اچھے سے رخصت کر دو، کچھ جوڑا دے کر کے، کچھ اچھا کپڑا دے کر کے، اور خوشگوار ماحول میں اس رشتے نکاح کو ختم کر۔ یہ طلاق کی حقیقت ہے۔ تیسری طلاق کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تیسری طلاق گناہ ہے، 3 طلاق دینا حرام ہے، اور 3 طلاق دینے والا سزا کا مستحق ہے شریعت کی روشنی میں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، تیسری طلاق بھی دے دی تو عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ اور تیسری طلاق سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے رشتے نکاح کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ یہ رشتہ کبھی برقرار نہیں رہ سکتا تو تیسری طلاق کی بدرجہ مجبوری میں جائز ہے۔ لیکن اگر نہیں دے گا، وہی طلاق دے کر کے اس کا مقصد الگ کرنا ہے نا، تو 1 طلاق کی صورت میں، 2 طلاق کی صورت میں اس کے پاس یہ آپشن موجود رہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کبھی بھی اس عورت سے نکاح کر کے دوبارہ زندگی گزار سکتا ہے۔ نکاح میں 2 گواہ لگیں گے اور مہر لگے گا نیا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو اب رشتہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ ختم ہوگا۔ اب ساتھ میں رہنے کی گنجائش ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ کیا ہے اور حلالہ کی حقیقت کیا ہے، تو اب یہ سمجھیے کہ حلالہ جو ہے نا، یہ در حقیقت مردوں کے لیے ایک سزا ہے، اور مرد کو سزا دینے کے لیے شریعت نے یہ حکم رکھا کیا حکم کہ بھائی ایک عورت، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک عورت کو شاید اتنی مرتبہ طلاق دے دی جاتی تھی، جب طلاق کی مرضی ہوئی طلاق دے دی، اور جب مرضی ہوئی اٹھا کے لے آئے، کوئی حد نہیں تھی اس کی۔ اسلام نے اس کو محدود کر کے 3 تک رکھا کہ 3 طلاق کے بعد پھر تم اس قابل نہیں ہو کہ اس عورت کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ 3 طلاق کے بعد اب تم اس قابل نہیں ہو کہ اس عورت کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ یعنی عورت کو بولا یہ کہا گیا کہ شریعت نے تو طلاق کا یہ پروسیس بتایا کہ وہ پہلے نصیحت کرتا، بستر الگ کرتا، تھوڑی بہت سزا دیتا، اس سے بھی بات نہیں بنتی تو خاندان کے لوگوں کو بلا کے صلح کرنے کی کوشش کرتا، پھر 1 طلاق دیتا،
لیکن یہ سارے پروسیس کو چھوڑ کر کے اور ان سارے مرحلوں کو چھوڑ کر کے وہ ایک دم سے غصے میں آ کر کے 3 طلاق دیے، وہ ایسا مرد رہنے کے لائق ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو گی؟ اس لیے تم اس کے ساتھ مت رہو، کسی اور سے نکاح کر لو۔ تیسری طلاق دینے کے بعد یہ ہے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرے گی۔ اب کسی اور سے اس نے جب نکاح کیا تو اگر اس شوہر نے بھی طلاق دے دی بائی چانس، کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ اس شوہر نے بھی طلاق دے دی یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا دوسرے شوہر کا، اب عدت گزار کے خالی بیٹھی رہے گی یا نکاح کرے گی؟ تو جیسے وہ کسی تیسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، ویسے یہ پہلے مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے، کہ اب تک اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہوں گے، ابھی کے جانے کا غم جو ہے اس کو ستا رہا ہوگا، تو اب آئندہ جو ہے وہ شاید خیال کرے گا اور آئندہ اچھے سے رکھے گا۔ لیکن تو یہ حقیقت ہے حلالہ کی، یعنی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے بعد یا تو وہ کیا ہو جائے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے۔ تو حلالہ بائی چانس کوئی اتفاقی چیز ہے، یہ نہیں کہ باضابطہ آپ منصوبہ بندی کے ساتھ کسی سے بات کر کے کہ بھائی 1 دن کے لیے نکاح کر لو، 1 گھنٹے کے لیے نکاح کر لو، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور نکاح حلالہ کے نام سے شریعت میں کوئی ایسا نکاح نہیں ہے جس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا ہے، یعنی اس نکاح کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تو حلالہ بائی چانس اتفاقی چیز ہے، کبھی کسی کے ساتھ پیش آ سکتی ہے کہ اگر دوسرے مرد سے نکاح کیا اس سے بھی طلاق ہو گیا یا پھر وہ مر گیا شوہر سے نکاح کر کے، لیکن بات کر کے نکاح کرنا اور پھر منصوبہ بنا کر کے اس کو ترغیب دینا کہ نکاح کر کے تم چھوڑ دو گے، تو اس کی شریعت میں جائے۔ تو یہ طلاق کے تعلق سے مسئلہ سمجھنا تھا۔ تو یہ چیز زندگی بھر یاد رکھیں کہ کبھی بھی طلاق کی نوبت آئے تو تیسری طلاق کا لفظ اپنی زبان پہ نہ آئے۔ 1 طلاق 2 طلاق بہت ہے، اس سے 1 طلاق سے بھی رشتہ نکاح کرنا ہوتا ہے عدت گزرنے کے بعد، دوسری طلاق دی گئی اس سے بھی گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن تیسری کے بعد کبھی باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ طلاق کا حکم تو دے دیا گیا کہ مرد کو عورت کو الگ کرنے کا حق حاصل ہے، بسا اوقات عورت ظلم و زیادتی کی شکار ہوتی ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کے ظلم سہتی رہتی ہے اور شوہر طلاق نہیں دیتا، تو اس صورت میں شریعت نے حکم دیا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ میاں بیوی کو اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رہ سکیں گے اور ساتھ میں نہیں رہ سکیں گے، تو پھر جو ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، عورت شوہر سے یہ کہے کہ یا تو مہر جو آپ نے مجھے دیا تھا یا مہر جو طے کیا تھا وہ مہر میں آپ کو واپس کر دیں اور مجھے چھوڑ دیجیے، میری جان بخش دیجیے، میں آپ سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اس کو خلا کہتے ہیں، یا تو مہر معاف کر دے عورت، یا مہر کے علاوہ جیسے عدت کا خرچہ بھی شوہر کے دل میں وہ عدت کا خرچہ معاف کر دے، یا اپنی طرف سے کوئی ایسی پیشکش کر دے جو عورت جس سے شوہر راضی ہو جائے اس کو چھوڑ دینے کا۔ تو عورت کی طرف سے اگر مطالبہ ہو رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے خلا کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ میں خلا چاہتی ہوں اور مرد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں تو خلا ہوگی، یا یہ کہ عورت نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے اور مرد نے اس کے مطالبے پر طلاق دی تب بھی خلا ہی کہنا ہے۔ اور یہ خلا جو ہے طلاق بائن جو ہے، طلاق بائن میں ایک طلاق رجعی بنایا اس میں گنجائش رہتی ہے رجوع کرنے کا، طلاق بائن میں نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر سے نیا نکاح اسی عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ خلا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری شکل بھی ہے، بسا اوقات نہ مرد طلاق دیتا ہے نہ عورت کے خلا کے مطالبے پر وہ راضی ہوتا ہے، تو اب کیا کرے عورت الگ ہونا ہے۔ تو اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ دارالقضا میں
شرعی عدالتوں میں اپنا مقدمہ دائر کرے، قاضی کے پاس اپنا کیس لے جائے، اور قاضی جو ہے وہ اس کے شوہر کو بلائے گا اور سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ اگر وہ نہیں سمجھتا ہے یا نہیں آتا قاضی کے مطالبے پر، تو قاضی خود، شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ تو یہ جو شرعی عدالتیں جہاں قائم ہوں، جیسے آل انڈیا مسلم مسئلہ گروپ کی طرف سے ملک بھر میں جو ہے دارالقضا کا نظام ہے، تو وہاں پر عورتیں جاتی ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر شوہر لاپتہ ہو گیا، نہیں آ رہا ہے اور حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، خرچے وغیرہ بھی نہیں دے رہا ہے، تب عورت کیا کرے گی؟ کب تک اس کے انتظار میں بیٹھی رہے گی یا کب تک اس کے ظلم کو سہتی رہے گی؟ تو قاضی صاحب بلاتے ہیں، شوہر کے نہیں آنے پر 1-2 مرتبہ نہیں آیا، 3 مرتبہ نہیں آیا، تو پھر وہ خود سے نکاح کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند مسائل کے نام کے تھے۔